پروگرام نور حیات میں آپ کا میزبان ڈاکٹر آصف جان آپ کا خیر مقدم کرتا ہے اور آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہے۔ دوستو، وہ ایک نہایت ہی عجیب رات تھی۔ میں ذکر کر رہا ہوں اس فسح کی رات کا، اس آخری فسح کی رات کا جو خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ منائی۔ خداوند کے حکم کے مطابق ایک جگہ کو اس خاص موقع کے لیے تیار کیا گیا، اور پھر خداوند یسوع مسیح اپنے باقی شاگردوں کے ساتھ وہاں تشریف لائے، لیکن وہ رات شاگردوں پر بڑی بھاری پڑی۔ خداوند یسوع مسیح نے رات کے آغاز ہی میں انہیں شرمندہ کر دیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ذکر کیا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے اس رات اپنے شاگردوں کے پاؤں دھوئے۔ اصول کے مطابق تو شاگردوں میں سے کسی کو سب کے پاؤں دھلوانا چاہیے تھے، یا ایک دوسرے کے پاؤں دھلوانا چاہیے تھے، یا پھر کم از کم استاد کے پاؤں دھلوانا چاہیے تھے، لیکن سب اپنی اپنی انا کا شکار تھے اور کسی نے دوسرے کے پاؤں دھلوانا مناسب نہ سمجھا۔ ایسے موقع پر خداوند استاد اٹھا اور اس نے خادم کی صورت اختیار کر کے باری باری سب شاگردوں کے پاؤں دھوئے اور ان کو پونچھا۔ اس کے بعد تو یقیناً شاگردوں کو چپ لگ گئی ہوگی، کوئی کچھ نہ بول پایا۔ صرف پطرس نے یہ جرأت کی کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کے سامنے لب کشائی کی، اور خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ میرا تجھ کو دھونا بہت ضروری ہے۔ اگر میں تجھے نہ دھوؤں، یعنی اگر میں تجھے تیرے گناہوں سے آزاد نہ کروں، تو تیرا پھر مجھ میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ رات آگے چلتی رہی۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے 12 شاگردوں میں سے ایک شاگرد کو، جو کہ خداوند یسوع مسیح کو بیچنے جا رہا تھا، سب کے سامنے ایکسپوز کر دیا۔ پھر خداوند یسوع مسیح نے اسے حکم دیا کہ وہ اٹھ کر وہاں سے چلا جائے۔ یہودا اسکریوتی کا اس کے بعد شاگردوں میں کوئی ذکر ہم نہیں دیکھتے، بلکہ وہ رات اس کے لیے آخری رات ٹھہری، کیونکہ صبح سورج طلوع ہونے سے پہلے اس نے خودکشی کر لی تھی۔ اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے ان کو بتایا کہ اب وہ جانے والے ہیں، ان کے جانے کا وقت قریب آ گیا، اور جس راہ پر وہ چل رہے ہیں، یعنی موت کی راہ، ان کی موت سے ان کے باپ کے نام کو جلال ملنے جا رہا ہے۔ اور پھر 13واں باب اس بات پر ختم ہوا تھا کہ خداوند یسوع مسیح نے پطرس کی انا کو توڑنے کے لیے، اس کی خودی کو توڑنے کے لیے اس سے کہا کہ اس سے پہلے کہ رات میں مرغ بانگ دے، تو 3 بار میرا انکار کرے گا۔ اور یہ خداوند یسوع مسیح نے اس لیے کہا تھا کہ پطرس نے بہت ہی بلند دعوے کیے تھے کہ میں تو تیرے لیے اپنی جان بھی دے دوں گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا یقیناً تو میرے لیے اپنی جان دے گا، لیکن ابھی اس کا وقت نہیں آیا۔ جب پطرس اپنی ضد پر اڑا رہا تو خداوند یسوع مسیح نے کہا اچھا، پہلے یہ چھوٹا سا امتحان پاس کر کے دکھا دے، اس کے بعد دیکھتے ہیں۔ اور پطرس سے انہوں نے کہا کہ آج ہی کی رات میں 1 دفعہ نہیں، 2 دفعہ نہیں، بلکہ 3 مرتبہ تو میرا انکار کرے گا۔ اب آپ خود سوچئے کہ وہاں کی فضا کیسی ہوگی۔ ایک طرف خداوند یسوع مسیح ہیں جن کے اندر ایک کشمکش چل رہی تھی۔ ان کو پتا تھا کہ اب ان کی موت چند گھنٹوں کے فاصلے پر کھڑی ہے۔ ان کو یہ بھی پتا تھا کہ یہ کوئی آسان موت نہیں ہوگی۔ انہوں نے کل عالم کا گناہ اپنے اوپر لے کر صلیب پر چڑھنا ہے۔ ان کو یہ بھی معلوم تھا کہ وہ گناہ جس کی سنگینی بہت بڑی ہے، ان کے اور ان کے باپ کے درمیان ایک جز وقتی جدائی کا سبب بھی بنے گا۔ ان سارے حالات کو وہ اپنے طور سے سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ دوسری طرف وہ 11 شاگرد ہیں جن میں سے ان کا ایک اپنا ساتھی غداری کی غرض سے خداوند کو چھوڑ گیا ہے۔ ایک ساتھی کے چلے جانے کا دکھ ہے، شاید غصہ بھی ہوگا۔ دوسری طرف خداوند یسوع مسیح نے، ان کے استاد نے، ان کے خداوند نے، ان کے ربی نے ان سے کہہ دیا
کہ وہ اب جانے والے ہیں، ان کے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ کیا گزر رہی ہوگی اس وقت شاگردوں کے دلوں پر؟ مغموم تھے، اداس تھے، دل کٹے ہوئے تھے۔ ایسے میں ان کو تسلی کی ضرورت تھی، اور یہ تو ہو نہیں سکتا کہ میرا اور آپ کا خداوند ان کے دل کے حالات نہ جانتا ہو۔ تسلی کہاں سے آنی تھی؟ تسلی اسی خداوند نے دینی تھی جس نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے جانے کا ذکر کیا۔ دوستو، آج ہم چل رہے ہیں مقدس یوحنا کے انجیلی بیان کے 14ویں باب میں، اور آج کا مقرر کردہ حوالہ ہے اسی باب کی پہلی 14 آیات۔ اس سے پہلے کہ ہم آگے چلیں، آئیے پہلے ہم ان آیات کی تلاوت کو سننے کی سعادت حاصل کریں۔ انجیل مقدس میں لکھا ہے، تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ توما نے اس سے کہا، اے خداوند، ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ یسوع نے اس سے کہا کہ راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے۔ فلپس نے اس سے کہا، اے خداوند، باپ کو ہمیں دکھا، یہی ہمیں کافی ہے۔ یسوع نے اسے کہا، اے فلپس، میں اتنی مدت سے تمہارے ساتھ ہوں، کیا تم مجھے نہیں جانتا؟ جس نے مجھے دیکھا اس نے باپ کو دیکھا، تو کیوں کر کہتا ہے کہ باپ کو ہمیں دکھا؟ کیا تو یقین نہیں کرتا کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں ہے؟ یہ باتیں جو میں تم سے کہتا ہوں اپنی طرف سے نہیں کہتا، لیکن باپ مجھ میں رہ کر اپنے کام کرتا ہے۔ میرا یقین کرو کہ میں باپ میں ہوں اور باپ مجھ میں، نہیں تو میرے کاموں ہی کے سبب سے میرا یقین کرو۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ جو مجھ پر ایمان رکھتا ہے، یہ کام جو میں کرتا ہوں وہ بھی کرے گا، بلکہ ان سے بھی بڑے کام کرے گا، کیونکہ میں باپ کے پاس جاتا ہوں۔ اور جو کچھ تم میرے نام سے چاہو گے میں وہی کروں گا، تاکہ باپ بیٹے میں جلال پائے۔ اگر میرے نام سے مجھ سے کچھ چاہو گے تو میں وہی کروں گا۔ یہ ہمارے خداوند یسوع مسیح کی انجیل ہے، یہ ہم سب کے لیے بابرکت ہو، آمین۔ انجیل مقدس کی تلاوت سے پہلے میں نے کہا تھا کہ یہ تو ناممکن ہے کہ شاگردوں کو تسلی کی ضرورت ہو اور خداوند یسوع مسیح کے لب سے تسلی کے کلمات نہ نکلیں۔ تمہارا دل نہ گھبرائے۔ یقیناً جو اس وقت شاگردوں کے دلوں پر گزر رہی تھی، خداوند یسوع مسیح اس سے بخوبی واقف تھے۔ وہ ان کو تسلی دینا چاہتے ہیں، وہ ان کو یہ بھی بتانا چاہتے ہیں کہ وہ جدائی جو ان کے اور ان کے شاگردوں کے درمیان آنے والی ہے، یہ کوئی کل وقتی جدائی نہیں ہے، یہ کچھ عرصے کے لیے ہے۔ خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں کہ خدا کے ٹھہرائے ہوئے وقت پر وہ دوبارہ آ کر اپنے شاگردوں کو اپنے ساتھ لے جائیں گے، اور پھر انہوں نے کہا، تاکہ جہاں میں ہوں وہاں تم بھی ہو۔ تو یہ ایک چھوٹا سا عرصہ ہے جس میں کلیسیا سے ان کا خداوند دور کر دیا گیا ہے، کم از کم جسمانی طور پر، لیکن ایک اچھے مسیحی ہوتے ہوئے میری اور آپ کی امید یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح اپنی دوسری آمد پر ہم سب کو لینے آئیں گے، تاکہ اس کے بعد عبدالآباد ہم ان کے ساتھ ان کی بادشاہی میں سکونت کر سکیں۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی رکھو۔ کیا چیز بچائے گی غم سے، یاسیت سے، اس ڈپریشن سے جس میں کہ شاگرد جا چکے تھے؟
خداوند یسوع مسیح نے کہا تمہارا ایمان تمہیں بچائے گا۔ وہ کہتے ہیں تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی رکھو۔ کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ شاگرد خداوند یسوع مسیح پر ایمان نہیں رکھتے تھے؟ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یقیناً شاگرد خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھتے تھے، لیکن اب اس ایمان کی جہت بدلنے جا رہی تھی۔ خدا کو کبھی کسی نے نہیں دیکھا، لیکن خداوند یسوع مسیح کے شاگرد اور دیگر یہودی اس اندیکھے خدا پر ایمان رکھتے تھے۔ خداوند یسوع مسیح کو انہوں نے کم از کم 3 سال اپنے درمیان دیکھا تھا۔ وہ ان کے ساتھ رہے تھے، رات دن ان کے ساتھ بسر کیے تھے، ان کی تعلیم کو سنا تھا، ان کے معجزات کو دیکھا تھا۔ وہ ایک دیکھے مسیح پر ایمان رکھتے تھے، اس مسیح پر جو ان کے درمیان رہتا تھا۔ اب خداوند یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کے درمیان نہیں ہوں گے، لہٰذا خداوند یسوع مسیح ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایمان تو مجھ پر رکھنا ہے، لیکن ویسا ہی ایمان رکھنا ہے جیسا تم خدا پر رکھتے ہو، کیونکہ تم نے خدا کو کبھی نہیں دیکھا۔ اب تم مجھے بھی نہیں دیکھو گے، لیکن ویسا ہی ایمان تم مجھ پر بھی رکھتے رہنا۔ ایمان ہے، لیکن ایمان کی جہت بدلنے جا رہی ہے۔ دوستو، خداوند یسوع مسیح جب اپنے جی اٹھنے کے بعد پہلی دفعہ اپنے شاگردوں پر ظاہر ہوئے ایک بند کمرے میں، تو توما وہاں پر موجود نہیں تھا۔ جب توما واپس آیا اور شاگردوں نے یہ بتایا کہ خداوند کو دیکھ لیا ہے، وہ ابھی ابھی ہمارے درمیان سے ہو کر گیا ہے، تو توما نے کہا تھا کہ جب تک میں اس کے زخموں میں اپنی انگلی نہ ڈال لوں، میں اس بات پر ایمان نہیں لا سکتا۔ اگلی دفعہ جب خداوند ان پر ظاہر ہوئے 1 ہفتے کے بعد، تو توما وہی موجود تھا، اور خداوند یسوع مسیح نے اسے کہا، توما دیکھ، یہ ہیں میرے زخم، انگلی ڈال کر دیکھ لے۔ کیا توما نے انگلی لگائی یسوع مسیح کو؟ نہیں۔ جب جی اٹھے مسیح کو اپنے سامنے دیکھ لیا، تو پھر اندر سے ایک آواز آئی، اے میرے خداوند، اے میرے خدا۔ اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو کہا تھا، تو دیکھ کر ایمان لایا ہے، مبارک ہیں وہ جو بن دیکھے ایمان لاتے ہیں۔ شاگرد خداوند یسوع مسیح کو دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ اب ان کے ایمان کی جہت بدلنے والی ہے۔ اب ان کو خداوند یسوع مسیح پر ویسا ہی ایمان رکھنا ہوگا جیسا وہ خدا پر رکھتے تھے۔ تمہارا دل نہ گھبرائے، تم خدا پر ایمان رکھتے ہو، مجھ پر بھی ایمان رکھو۔ اور اس کے بعد خداوند یسوع مسیح نے ایک وعدہ کیا اپنے شاگردوں کے ساتھ۔ اس وعدے کا لب لباب یہ ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ یہ جدائی جز وقتی ہے، میں جاتا ہوں، ایک خاص مقصد سے جاتا ہوں، اور پھر آؤں گا، اور پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، اگر نہ ہوتے تو میں تم سے کہہ دیتا، کیونکہ میں جاتا ہوں تاکہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا، میں کچھ عرصے کے لیے تم سے الگ ہونے جا رہا ہوں، اور میں ایک خاص کام سے جا رہا ہوں۔ میں جاتا ہوں کہ تمہارے لیے مکان تیار کروں، تمہارے لیے رہنے کی جگہ تیار کروں، اور جب وہ جگہ تیار ہو جائے گی تو میں آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ دوستو، بنی اسرائیل ایک قبائلی معاشرہ تھا۔
آج ہمیں دنیا میں اور بہت سارے قبائلی معاشرے نظر آتے ہیں۔ قبائلی معاشروں کی اپنی چند خصوصیات ہوتی ہیں۔ ان میں سے ایک خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ ایک بڑے خطہ اراضی پر اپنا گھر تعمیر کرتے ہیں۔ کم از کم گھر نہیں تو چار دیواری ضرور کھینچ دی جاتی ہے۔ ایک دفعہ مجھے ایسے علاقے میں جانے کا اتفاق ہوا جہاں پر قبائلی لوگ رہتے تھے۔ ہم کار میں جا رہے تھے، ہمارا میزبان ہمارے ساتھ تھا۔ ایک جگہ آئی جہاں سے کہ دیوار شروع ہو گئی، اونچی مٹی کی دیوار، اور اس نے بتایا یہاں سے ہمارا گھر شروع ہو گیا ہے۔ اور ہم کئی میل تک آگے چلتے رہے اور گھر کا دروازہ نہیں آیا۔ جب گھر کا گیٹ آ گیا تو اس کے آگے بھی وہ گھر جاری تھا، یعنی وہ ایک کمپاؤنڈ تھا جس کے ارد گرد مٹی کی اونچی دیواریں بنا دی گئی تھیں۔ اس پورے کمپاؤنڈ میں اس گھر کے اندر 9 بھائیوں کی اولاد رہتی تھی، یعنی ہمارے میزبان کے جو والد تھے وہ 9 بھائی تھے۔ اب ان سب کی اولاد جو کہ جوان ہو چکی تھی اسی ایک کمپاؤنڈ میں رہتی تھی، اور وہ ہنس کر ہمیں بتانے لگا کہ کوئی ایسا وقت نہیں ہوتا کہ ہمارے اس گھر میں، ہمارے اس کمپاؤنڈ میں کوئی نیا ونگ نہ بن رہا ہو، نئے کمرے نہ بنائے جا رہے ہوں، کیونکہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد کسی نہ کسی کی شادی ہوتی ہے، اور جب شادی ہوتی ہے تو ان کے لیے 1 یا 2 کمرے ڈالے جاتے ہیں۔ اب خود سوچئے کہ 9 بھائیوں کی اولاد، پھر اب ان کی آگے اولاد، تو وہ ایک نہ ختم ہونے والا ایک لامتناہی سلسلہ تھا۔ گھر تو ایک تھا لیکن اس میں مکان بہت سارے تھے۔ یہودیوں کے گھر بھی ایسے ہی ہوا کرتے تھے۔ بڑا کمپاؤنڈ ہوتا تھا، بڑی 4 دیواری ہوتی تھی، اور اس 4 دیواری کے اندر رہنے والے لوگوں میں سے جب کسی کی اولاد کی شادی ہوتی تھی تو ان کے لیے نئے کمرے ڈالے جاتے تھے۔ جب خداوند یسوع مسیح یہ بات کر رہے ہیں کہ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، تو پھر یقیناً وہ یہودی، وہ 11 شاگرد جو خداوند یسوع مسیح کی بات کو سن رہے تھے، ان کو فوراً سمجھ آ گئی ہوگی کہ خداوند یسوع مسیح کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں اور میں جاتا ہوں کہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں۔ یہاں پر ہمیں ایک اور زاویے سے بنی اسرائیل کے کلچر کو دیکھنے کی ضرورت ہے، اور وہ ہیں شادی بیاہ کی رسوم۔ ہم یہ بات پہلے بھی کر چکے ہیں کہ بنی اسرائیل میں جب شادی ہوتی تھی تو نکاح اور رخصتی کے درمیان 1 سال کا وقفہ ہوتا تھا، اور یہ وقفہ اس لیے ہوتا تھا کہ دلہا جو لڑکا ہے وہ اپنی دلہن کے لیے نئے کمرے ڈال لے، ایک نیا ونگ بنا لے، اس کے رہنے کا، اس کے ٹھہرنے کا بندوبست کر لے۔ اور یہ کمرے کہاں ڈالے جائیں گے؟ یقیناً یہ اس کے باپ کے یا دادا کے گھر میں ڈالے جائیں گے، جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ایک بڑا کمپاؤنڈ ہوتا تھا جس میں ہر شادی کے موقع پر نئے کمرے ڈالے جاتے تھے۔ یہ ذمہ داری دلہا کی تھی کہ وہ اپنی دلہن کے لیے جگہ تیار کرے، اور پھر جب جگہ تیار ہو جائے تو وہ آ کر اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے جائے۔ اب سوچیں، ایک بہت بڑا اسرائیلی کنبہ ہے، باپ زندہ ہے، بڑے بیٹے کی شادی ہوئی تو باپ نے مدد کی اس مکان کو بنانے کے لیے جس میں اس بڑے بھائی نے اور اس کی دلہن نے رہنا تھا۔ اب باپ کا انتقال ہو گیا، اب ذمہ داری بڑے بھائی پر آ گئی جو گھرانے کا سربراہ بن گیا، جس کو جائیداد کا دگنا مل گیا۔ اس کی یہ ذمہ داری تھی کہ اب وہ اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے جب ان کی شادیاں ہوں تو جگہ تیار کرے۔ خداوند یسوع مسیح نے کہا میرے باپ کے گھر میں بہت سارے مکان ہیں، اور میں تو آیا ہی اپنے باپ کے مشن کو پورا کرنے کے لیے تھا۔
اب بڑا بھائی ہوتے ہوئے یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں تم سب کے لیے وہاں پر مکان تیار کرواؤں، اور نہ صرف تمہارے لیے بلکہ جب میں تمہیں دنیا میں بھیجوں گا تو تم بہت ساروں کے ایمان کا باعث بنو گے، بہت سارے لوگوں کو مجھ تک لانے کا باعث بنو گے۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ میں وہاں پر فارغ بیٹھا رہوں گا، میں ان سب کے لیے جنہوں نے میری بادشاہی میں تمہاری خدمت کے وسیلے سے شامل ہونا ہے جگہ تیار کرواتا رہوں گا، بڑا بھائی ہوں۔ اور ہاں، دلہا بھی تو ہوں، تم میری دلہن ہو، تو پھر دلہا کی ذمہ داری ہے کہ جب گھر تیار ہو جائے وہ جا کر اپنی دلہن کو لے آئے۔ تو خداوند یسوع مسیح نے یہ بات بالکل اسرائیل کے سیاق و سباق میں، ایک قبائلی معاشرے کے سیاق و سباق میں کہی تھی۔ میں جاتا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں جاتا ہوں کہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، اور جب جگہ تیار کر چکوں گا تو مقررہ وقت پر اپنی دلہن کو لینے آ جاؤں گا، تاکہ پھر دلہا اور دلہن ایک ساتھ رہ سکیں۔ کیا لکھا ہے یہاں؟ اور اگر میں جا کر تمہارے لیے جگہ تیار کروں تو پھر آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا، تاکہ جہاں میں ہوں تم بھی ہو۔ کیا خوبصورت تسلی کے الفاظ ہیں۔ جگہ تیار کروں گا، تیار ہو جائے گی، خود آ کر اپنی دلہن کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ اگر آپ کو کسی کے گھر مہمان بن کر جانا ہو، اور وہ گھر ایسی جگہ ہو جو علاقہ آپ نے نہ دیکھ رکھا ہو، تو پھر دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کا میزبان آپ کو سمجھا دے کہ اس جگہ تک پہنچنا کیسے ہے۔ آج کل یہ ذمہ داری گوگل میپ پر ڈال دی جاتی ہے، اور جی آپ گوگل کر لیجئے گا، آپ کو مل جائے گا۔ لیکن جہاں محبت ہوگی، جہاں انسیت ہوگی، جہاں الفت ہوگی، شاید میزبان یہ کہے کہ آپ کو تکلیف کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود آ کر آپ جہاں ہوں گے وہاں سے آپ کو لے لوں گا، تاکہ آپ کو سفر کی رستے کی صعوبت برداشت نہ کرنی پڑے۔ آپ کے خیال میں کون سا طریقہ بہتر ہے؟ یقیناً جہاں میزبان آپ کو خود یہ کہہ دے کہ میں آ کر تمہیں اپنے ساتھ لے لوں گا۔ کیسا خوبصورت دلہا ہے میرا اور آپ کا۔ وہ کہتا ہے میں تمہیں گوگل میپ کے ذریعے سے نہیں بلواؤں گا، میں خود آ کر تمہیں لے جاؤں گا۔ ایسی محبت، ایسی الفت، ایسا فضل اور کہاں ملتا ہے۔ اور پھر خداوند یسوع مسیح نے کہا، اور جہاں میں جاتا ہوں تم وہاں کی راہ جانتے ہو۔ اب ایک وعدہ تو خداوند یسوع مسیح نے کر دیا کہ میں جا رہا ہوں، ایک خاص مقصد لے کر جا رہا ہوں، میرے باپ کے گھر میں بہت سے مکان ہیں، میں جاتا ہوں کہ تمہارے لیے جگہ تیار کروں، جب تیار ہو جائے گی تمہیں آ کر اپنے ساتھ لے لوں گا۔ ویسے یہ بتا دوں تم خود بھی وہاں تک پہنچ سکتے ہو۔ اس کا عمل کیا ہوگا؟ اس کا پروسیس کیا ہوگا؟ توما نے اس سے کہا، اے خداوند ہم نہیں جانتے کہ تو کہاں جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ تھوڑی سی کنفیوژن ہو گئی۔ حالانکہ یسوع نے کہا میں آ کر تمہیں لے جاؤں گا، توما نے کہا ہم نہیں جانتے کہ تو کدھر جاتا ہے، پھر راہ کس طرح جانے؟ دوستو، جب یہودی راہ کی بات کرتا ہے تو اس کی مراد مذہب سے، دین سے، راستے سے ہوتی ہے۔ وہ راستہ جو خدا تک لے کر جاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنے پہاڑی وعظ میں دو طرح کے راستوں کی بات کی۔ ایک راستہ جو کشادہ ہے، جو تباہی کی طرف لے کر جاتا ہے، اور ایک راستہ جو تنگ ہے، سکڑا ہوا ہے، جو ہمیشہ کی زندگی کی طرف،
خدا تک پہنچاتا ہے۔ تو کوئی یہودی جب راہ کی بات کرتا تھا تو اس کے ذہن میں اس کا مذہب، اس کا دین ہوتا تھا۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی ان کو کہا کہ یہ باتیں تمہارے لیے نئی نہیں ہیں، ان باتوں کو تم جانتے ہو۔ میں کوئی نیا مذہب لے کر اس دنیا میں نہیں آیا، میں کوئی نئی راہ لے کر اس دنیا میں نہیں آیا۔ یہ ساری باتیں وہی ہیں جن کی تعلیم تمہیں پرانے عہد میں مل چکی ہے۔ توما نے کہا ہم نہیں جانتے، ہم راہ نہیں جانتے، ہم خدا تک پہنچنے کی راہ نہیں جانتے۔ اور ایک حد تک توما کا یہ اقرار سچا بھی ہے، کیونکہ یہودی اپنی رسومات میں، اپنے ریچولز میں اس قدر پھنس چکے تھے کہ خدا کی پہچان سے بے بہرا ہو گئے تھے، سو وہ کیسے خدا تک پہنچ سکتے تھے؟ ہم راہ کیسے جانیں؟ اس زمانے میں اگر کوئی اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرا مذہب اختیار کر لیتا تھا تو یہی کہا جاتا تھا اس نے اپنی راہ بدل لی، وہ اپنی راہ سے بھٹک گیا۔ اور پھر اس کے بعد خداوند یسوع مسیح کا وہ چھٹا میں ہوں کلمہ ہمیں یہاں پر ملتا ہے۔ تعارف میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس انجیلی بیان میں خداوند یسوع مسیح کے 7 ایسے کلمات ہیں جو میں ہوں پر آ کر ختم ہوتے ہیں، اور ہم اس بات پر بھی بحث کر چکے ہیں کہ میں ہوں کا مطلب ہے میں جو ہوں سو میں ہوں۔ یہ وہ نام ہے جو خدا نے بنی اسرائیل کو دیا تھا، اپنا نام جو خدا نے بنی اسرائیل کو دیا تھا، یہوہ، میں ہوں۔ اور اب چونکہ راہ کی بات ہو رہی ہے تو خداوند یسوع مسیح نے فرمایا راہ اور حق اور زندگی میں ہوں، کوئی میرے وسیلے کے بغیر باپ کے پاس نہیں آتا۔ اگر تم نے مجھے جانا ہوتا تو میرے باپ کو بھی جانتے، اب اسے جانتے ہو اور دیکھ لیا ہے۔ راہ اور حق اور زندگی، اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح فرما چکے ہیں زندگی کی روٹی میں ہوں، بھیڑوں کا دروازہ میں ہوں، اچھا چرواہا میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں۔ اور اب خداوند یسوع مسیح فرما رہے ہیں راہ اور حق اور زندگی میں ہوں۔ اے توما، اور یہ بتا دوں کہ یہاں پر توما باقی 10 کی نمائندگی کر رہا ہے۔ شاید ان کو پوچھنے کی ہمت نہیں پڑی، توما بول اٹھا، اے توما اور باقیوں، راہ میں ہوں۔ وہ راہ جو خدا تک لے کر جاتی ہے وہ میں ہوں، راہ اور حق اور زندگی۔ وہ راہ جو خدا تک پہنچتی ہے وہ میں ہوں، اور وہ کوئی بہت سارے راستے نہیں ہیں۔ آج دنیا پلورلزم کا شکار ہے، اور آپ کو لوگ یہ کہتے ہوئے ملیں گے کہ ہر راستہ، ہر راہ، ہر مذہب خدا تک پہنچاتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح پلورلزم کی نفی فرما رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں راہ میں ہوں، کوئی اور راہ میرے باپ تک نہیں پہنچتی۔ دوستو، لگتا ہے کہ ہمیں آج اپنی بات یہیں پر ختم کرنی ہوگی، کیونکہ میرے پروڈیوسر مجھے بتا رہے ہیں کہ پروگرام ختم ہونے کا وقت ہو گیا ہے۔ ہمیں فون کال کریں، ای میل بھیجیں، فیس بک یا اسکائپ کے ذریعے سے ہم سے رابطہ کریں۔ اب اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر آصف جان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔